رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بن قاب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن سیاد ایک روئی کا چادر اوڑھ کر زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کہا کہ اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابن سیاد ہوشیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے حال پر رہنے دیا جاتا تو باتیں ظاہر ہو جاتی۔ ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غلام تھا جس کا نام ظاہر تھا۔ وہ گاؤں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامان لایا کرتا تھا اور جب گاؤں واپس جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے اس کے لیے سامان دے دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظاہر ہمارا آدمی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر بازار میں سامان بیچ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر مذاق میں اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور پکڑ لیا۔ ظاہر نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، یہ کون ہے؟ پھر جب مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ظاہر خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سٹا دیا تاکہ اور زیادہ نزدیکی حاصل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں آواز لگائی کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ ظاہر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بیکار پائیں گے، میں تو کوئی قیمت کے لائق نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے یہاں تم قیمت ہی نہیں ہو، بلکہ اللہ کے یہاں تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا سایہ آ گیا اور وہ سایہ وہیں ٹھہر جاتا جہاں میں جاتی۔ دو باتیں میرے عورت خوابوں میں تھی، جب میں چراغ جلانے لگتی تو وہ میرے پیٹ سے نکل کر شمس کی طرح چمک اٹھتا اور صبح شہر میں ہاتھوں کے کنگنوں کی طرح نظر آنے لگتا۔ جب میں پانی نکالنے جاتی تو میرا چہرہ آسمان سے باتیں کرتا اور آسمانی پانی بھرتا۔ جب سوتی تو ایک نور نکلتی جو سیریا کے بازاروں کو روشن کر دیتی اور روزانہ ایک آواز مجھے خواب میں سنائی دیتی اے آمینہ، تم سب سے بہترین اولاد کی ماں بنو گی، اور وہی اولاد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوشبو والوں کا گھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اس کے لیے خادم کا انتظام چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم پر ایک ایسی لڑکی کی سیوا ہو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اس نے عرض کیا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر 2 دنوں تک حاضری دی۔ ایک دن اس گھر کے کام میں مدد کی اور دوسرے دن ان کے بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو تمہیں بتا دوں کہ تمہارے گھر کا تمام اہل البیت جنت میں ہوں گے، کیونکہ وہاں ہمیشہ
خوشبو کا گھر ہوگا۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا۔ پھر میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ صاحب ہے۔ بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ اور میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے سامنے ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا گیا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ماں باپ پر آپ پر فدا نہ ہو جاؤں؟ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ مقام ہے قیامت آنے تک۔ کچھ روحیں عرش کے نیچے ہیں اور کچھ عالین میں اور کچھ جہنم میں۔ اس بارے میں تجربے اور اقوال موجود ہے۔ کسی کی روح قبر میں رہتی ہے، کسی کی روح باغیچے میں، کسی کی روح کنویں میں، کسی کی روح گھر کی چھت پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ روح ہر حال میں زندہ رہتی ہے، وہ کبھی مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا تعلق رکھتی ہے۔ اگر بدن کو تکلیف پہنچے تو روح کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر بدن آرام پائے تو روح کو بھی آرام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کا باغ بھی ہے اور جہنم کا گڈھا بھی۔ یعنی بندہ جس انجام والا ہوگا قبر میں اسے ویسا ہی حال ملے گا۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روح کا کوئی تھان یا نقش مکان مقرر نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ چاہے رکھے۔ یعنی روح کے لیے کوئی مقرر مکان نہیں، جو مرنے کے بعد سامنے آئے وہی اس کا مکان ہے۔ مرے ہوئے کا کام ختم ہو گیا، اب اس کا بولنا اور عمل کرنا بند ہے، لیکن فرشتوں اور جنات اور جانوروں کے سوا اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ قبر کا بیان۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد انسان کو ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب اسے رکھا جاتا ہے تو جنبش کرتا ہے، اور جب اٹھایا جاتا ہے تو بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو جوں جوں مٹی ڈالی جاتی ہے وہ آواز سنتا ہے۔ قیامت کا حال اور اس کی نشانیاں۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا۔ اس دن انسان کا حال کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا، اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اپنے حالات سے بالکل غافل ہوگا، نہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، نہ اپنی اولاد کو اور نہ بھائی بہن کو۔ ہر ایک اپنے ہی حال میں پریشان اور ویست ہوگا۔ قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے: 1. علم اٹھ جائے گا۔ 2. جہالت بڑھ جائے گی۔ 3. شراب پینا عام ہو جائے گا۔ 4. زنا کھلے عام ہونے لگے گا۔ 5. اور عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو دنیا کے ختم ہونے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے قریب آنے کی علامتیں ہیں۔